کتاب و حکمت کی تعلیم کے لیے علماء کا انتخاب کیا گیا اور تزکیہ نفس کے لیے لوگوں کو رب سے ملانے کے لیے، ان کے تعلق کو رب سے جوڑنے کے لیے، ان کے باطنی طہارت کے سامان کے لیے اللہ رب العزت نے اولیاء کاملین کا انتخاب فرمایا، اور اولیاء کاملین کے کندھوں پر یہ ذمہ داری رکھ دی گئی کہ نبوت کا وہ فیضان جو تزکیہ نفس کی صورت تھا، اس فیضان کو تم تک پہنچایا گیا اور تم نے اسے لوگوں تک پہنچانا ہے اور ان کی تزکیہ نفس کا سامان کرنا ہے۔ اب اگر ہم حضور شیخ المشائخ قطب عالم کی سیرت طیبہ کو دیکھیں، آپ کے شب و روز کو دیکھیں، آپ کی زندگی کو دیکھیں، تو آپ میں یہ دونوں صفات درجہ کمال تک پائی جاتی ہیں کہ آپ اپنے وقت میں ایک عظیم عالم بھی ہیں اور آپ اپنے وقت کے ایک عظیم صوفی بھی ہیں۔ آپ نے لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دی اور آپ نے لوگوں کے قلوب کے تزکیہ، ان کی صفائی کا سامان بھی کیا۔ علماء کرام بیان کریں گے حضور کے پر پیر طریقت کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں وہ مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو، ان مقبول بندوں کو وہ مقام دیا کہ ہر صاحب ایمان کے دل میں ان کی محبت کو ڈال دیا۔ اب آپ نے حدیث ملاحظہ فرمائی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت دنیا میں کسی سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل کو بلاتے ہیں، اے جبرائیل، دنیا میں نے فلاں بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تم اس سے محبت کرو۔ اور یہ بجن ثبوت ہے، ہم کسی اللہ والے کو ذاتی طور پر نہیں جانتے کہ رب کی عطا ہے کہ ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے محبت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ میرا داتا میرا آقا کا فیضان ہے، معین بے کسا میرا آقا کا فیضان ہے، عبداللہ شاہ راضی میرا آقا کا فیضان ہے، دولہ سمزاری میرا آقا کا فیضان ہے، قطب عالم شاہ بخاری میرا آقا کا فیضان ہے، حضور غوث اعظم میرا آقا کا فیضان ہے، حضور نیلے والی شریف سرکار میرا آقا کا فیضان ہے۔ حضور شیخ العالم صاحب کے زندگی کے متعلق میں عرض کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ شیخ العالم صاحب کی بارگاہ میں حضور محدث اعظم ہند کے صاحبزادے سید محمد کھچوچوی دامت برکاتہم العالیہ، ہاشمی میاں کا نام آپ سب نے سنا ہوگا، ان کے بڑے جو بھائی ہیں وہ تشریف لائے، تو جو بھی تشریف لائے بتانے والے بتاتے ہیں کہ آپ نے شیخ العالم صاحب کو دیکھ کے ایک شعر پڑھا۔ شیخ العالم صاحب کو قبلہ رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر ایک شعر پڑھا کہ آپ اس قدر ضعیف ہیں، داڑھی مبارک سفید ہو گئی ہے، لیکن آپ کے کام ہیں، آپ کا عزم ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اس عمر میں لوگ پہنچتے ہیں تو انہیں صرف آرام چاہیے ہوتا، اور لیکن اللہ کے نیک لوگ اس عمر میں جب پہنچتے ہیں ان کی ایک ہی دھن ہوتی ہے کہ محمد کے غلاموں کو آرام کیسے دیا جائے۔ ہمیں تو آرام رب عطا ہی کرے گا، اللہ کے محبوب کے غلاموں کے آرام کی فکر انہیں ستائے رکھتی ہے۔ تو اس موقع پہ محدث اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے سید محمد کھچوچوی متضل العالی نے ایک شعر پڑھا تھا، تو نے پیری میں کام کیے جوانی کے، تو نے پیری میں کام کیے جوانی کے، کتنی مضبوط ہے نقاہت تیری، کتنی مضبوط ہے نقاہت تیری۔ کہ جب میں اور سرور نجات بھائی برطانیہ گئے، خود پیر صاحب کی دعوت پر برطانیہ گئے، اور وہاں پر پیر صاحب نے اور ان کے بہت سارے رفقا کہ اتنا مصروف شیڈول بنایا، ہمارا اتنا ٹائٹ شیڈول بنایا کہ 9 دن میں 16 جلسے 16 پروگرام برطانیہ میں رکھے، برمنگھم میں، لندن میں،
مانچسٹر میں، لیڈ میں اور بے شمار ایسے مقامات قریب کے دور کے پہ سفر ہم نے کیے، تو 9 دن میں 16 پروگرام کیے. تو میں نے وہاں یہ دیکھا کہ کتنا مشکل تھا وہاں اغیار کے ان ملک میں رہ کر جہاں پر عیسائیت کا راج ہو، جو وہ برطانیہ کی جس نے بر صغیر پر حکومت کی ہو، اور آج وہاں کے مسلمان کس طرح اپنے دین کی خدمت کر رہے ہیں. اور جب ایک ایسی مسجد میں ہمارا جانا ہوا کہ جہاں اس مسجد میں جب ہم نے نماز جمعہ ادا کر لی اور جب اس کی تاریخ کا پتہ چلا تو پتہ چلا کہ یہ مسجد 2 یا 2.5 برس پہلے یہ عیسائیوں کا چرچ تھا. جو عیسائیوں کا چرچ تھا تو پیر صاحب اور پیر صاحب کے جتنا بھی رفقا ہے ان کی مدد سے وہ عیسائیوں کا چرچ ہم نے خرید لیا اور خرید کر اس کو مسجد بنا دیا. کیوں؟ حدیث شریف کے اندر ہے علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، نیکیاں بند ہو جاتی ہیں. لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کر جائے تو فرد چلا جائے گا، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھتا رہے گا. کیا؟ من صدقۃ جاریہ، کہ وہ کوئی صدقہ جاریہ کر دے. آپ جیسے آپ نے سنا کہ صدقہ جاریہ کیا ہے کہ کسی کو کوئی ایسی چیز دے دی جس کو وہ مسلسل استعمال کرتا رہا، تو جب تک استعمال کرتا رہے گا دینے والے کو نیکی ملتی رہے گی. آپ کے بارے میں آتا ہے اور آپ نے سنا بھی کہ حضرت والا کے پیر خانے کا عالم یہ ہے کہ لنگر کھانا شروع ہے، فرد صبح آ رہے ہیں، شام آ رہے ہیں، رات آ رہے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے. اس کا آغاز حضرت نے کیا، آپ کے والد محترم نے کیا، اب جاری ہے، جب تک چلتا رہے گا دسترخوان سے لوگ کھاتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب حضرت والا کو آپ کے والد محترم کو عطا فرماتا رہے گا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہم خود بھی نیکی کریں اور کوئی ایسا کام بھی کر جائیں کہ مرنے کے بعد بھی نامہ اعمال نیکی کا ہمارا جاری رہے. اسی طرح فرمایا علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگ نفع لیں. آپ حضرت کو دیکھ لیں کہ آپ نے جہاں عوام اہل سنت کا خیال فرمایا سیاسی انداز میں، تحفظ ناموس رسالت کے انداز میں، وہیں آپ نے بھرپور انداز میں اہل سنت کے لیے تعلیم کے جو مراکز تھے ان کو بھی قائم کیا. اس کی بہت بڑی مثال آپ نیویا شریف کے اندر وہ یونیورسٹی دیکھ لیں جہاں لوگ پڑھنے کے لیے ترستے تھے، حضرت والا نے وہاں پہ ایک علمگاہ کو قائم کیا اور آج لوگ سیراب ہو رہے ہیں. جب تک پڑھتے رہیں گے اس کا فیض چلتا رہے گا اور حضرت والا کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب درج ہوتا رہے گا. مگر ایک خاص خیال سے اور خواہش کے ساتھ یہ پروگرام اس مسجد میں رکھا کہ اس مسجد میں سال ہر سال پیر صاحب یہاں تشریف لاتے رہے. جو پرانے نمازی ہیں اس مسجد کے باقاعدہ وہ باقاعدہ جانتے ہیں کہ حضرت صاحب نے کئی سال یہاں کا اس مسجد کے حجرے میں قیام فرمایا جب اس مسجد کے امام و خطیب جناب قاری محمد سلیم صاحب نقشبندی ہوا کرتے تھے. آپ نے اپنی عدالت کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو چند کلمات لکھے، فرمایا مر گئے احساس جدائی میں تیرے شہدا، مر گئے احساس جدائی میں تیرے شہدا، دل ہی نہ رہا باقی تو اب جینا کیا. کس دھوم سے اٹھا ہے جنازہ تیرے عاشق کا، تجھ سے مل کر جو گیا ہو اسے مرنا کیا. شاہد غوری صاحب بھی تذکرہ کر رہے تھے نئی شریف میں آپ کے اس نماز جنازہ کی کیفیت کا. غیر ہموار راستوں پر ایک طویل سفر کے ساتھ ہزار ہو نہیں بلکہ اخبارات کی رپورٹ کے مطابق کم و بیش 5 سے 6 لاکھ انسان وہاں پہنچا. شاید اسی منظر کے پیش نظر آپ نے یہ اشعار پہلی اپنی زندگی میں لکھ دیے
कि किस धूम से उठा है जनाजा तेरे आशिक का, तुझसे मिलकर जो गया हो उसे मरना क्या, गुस्ले मैयत के लिए लाए हैं उशाक आंसू, अब तू ही बता हमें करना क्या। कब्र में जाते ही खुल गई आंखें अपनी, कब्र में जाते ही खुल गई आंखें अपनी, उनकी आमद का है ऐलान तो अब सोना क्या। सिद्दीकी तुझे जन्नत की बहारों में सुलाने वाले, सिद्दीकी तुझे जन्नत की बहारों में सुलाने वाले, वो आए हैं जरा देख ले अब डरना क्या। और मैंने अपने उस शहर के करीब को देखा, बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना किया, हालात की बड़ी बड़ी परेशानियों ने आ घेरा, और जब उन अज़ाइम के साथ जो उन्होंने मंसूबाबंदियां की, मसाइल इतने थे, वसाइल की कमी थी, असबाब की किल्लत थी, मगर प्रोग्राम इतने बड़े और वसी थे कि अकल हैरान थी कि ये मंसूबे किस तरह पाए तकमील को पहुंचेंगे। मगर आप एक ही जवाब देते थे, लोगों में अपना घर बनाऊं तो अपनी दरो दीवार की फिक्र मुझे होगी, मैं अल्लाह और उसके रसूल के दीन का काम करता हूं, मैंने सिर्फ आवाज उठाई है, अजान दी है, बाकी किस किस से नमाज पढ़वानी है अल्लाह उसके रसूल का काम। और यूनिवर्सिटी तामीर हुई, पूरी आजाद कश्मीर हुकूमत 65 साल के अंदर आजाद कश्मीर में मेडिकल कॉलेज ना बना सकी। आपने कौमी जरूरत के पेश नजर मेडिकल कॉलेज की जरूरत महसूस की तो आपने आजाद कश्मीर में मेडिकल कॉलेज तामीर करके बताया। फिर इंग्लिस्तान की तारीख से जो आशना है वो जानते हैं कि लादीनियत का वो दौर दौरा जब कादियानियत का बातिल नजरिया हम दीनी की शक्ल में आम इंसानों को गुमराह कर रहा था। उस वक्त तमाम उलमाए हक इस बात पर परेशान थे कि इस तूफान का इजाला किस तरह होगा, इसे किस तरह रोका जाएगा। मस्जिदों मजालिसों की तकरीबात से या तकारीर से ये मामला हल नहीं होंगे। जो टीवी चल रहा है और बातिल नजरियात का प्रचार हो रहा है, इसे रोकने का वाहिद हल यही है कि कोई अपना चैनल बनाया जाए। तमाम उलमाए बर्रे सगीर पाक व हिंद, बांग्लादेश, तमाम अरब ममालिक के उलमा जमा हुए, फैसला हुआ कि चैनल बने, मगर कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आपने एक जलसे आम में ऐलान किया तमाम उलमाए इकराम को मुखातिब करके कि मैं आप हजरात को 6 माह की मुद्दत देता हूं, अगर आप सब मिलकर चैनल बना ले तो ठीक है, वरना 6 महीने के बाद अलाउद्दीन सिद्दीकी अपना चैनल खुद बनाएगा। और आपने 6 माह के बाद नूर टीवी के नाम से चैनल की बुनियाद रखी और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वो चैनल चल रहा है।